ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف دوسرا مسئلہ شروع کر دیتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہمیں ویسے تجزیاتی طور پر رننگ کمیٹری نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب معاملات وہ ایسے اٹھاتے ہیں جن کا براہ راست تعلق آپ کی اور ہماری سیکیورٹی سے ہے، جن کا براہ راست تعلق اور اثر قومی سلامتی کے اوپر ہے، جن کا براہ راست اثر پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے مستقبل پر ہے، تو پھر ہمیں ایک قسم کی رننگ کمیٹری کرنی پڑتی ہے۔ یہ رننگ کمنٹری پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات سے نہیں جڑی ہوئی، یہ رننگ کمنٹری جڑی ہوئی ہے ان مسلسل بیوقوفانہ احمقانہ اقدامات سے جن کی وجہ سے تمام ملک ہر دوسرے دن یا دوسرے ہفتے یا دوسرے کوارٹر کے اندر کہیں نہ کہیں آ کر ایک بحث میں الجھ جاتا ہے۔ اب نئی بحث کیا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب نے پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ میں نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے۔ اب آل پارٹیز کانفرنس جو تھی وہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی، وہ فیو پارٹیز کانفرنس تھی۔ چلے مان لیتے ہیں کہ سیاستدان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہوئی تھی، خود بیٹھے ہوئے تھے، دو ان کے الائز بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ طے کیا جی کہ میں نے اب صوبے کو اپنے انداز سے چلانا ہے۔ صوبے کو اپنے انداز سے کیسے چلانا ہے کہ یہاں پر دہشت گردوں کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس گنجائش کو پیدا کرنے والے جو نظام ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کے اندر پولیس بھی آتی ہے، جس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے، جس کے اندر جاسوسی کا جو سول نظام ہے وہ بھی آتا ہے، جس کے اندر جو انتظامیہ ہے اس کو مؤثر بنانے کے 20 طریقے بھی آتے ہیں، تو وہ نظام آپ کے پاس ہے۔ دہشت گرد نہیں ہونا چاہیے، ہم سب اس سے ایگری کرتے ہیں۔ نہ کوئی گڈ طالبان ہے، نہ کوئی بیڈ طالبان ہے، ہم سب اس سے ایگری کرتے ہیں۔ اگلی بات کہ میں یہاں پر کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آپریشن یہاں پر میں نہیں ہونے دوں گا، جب ہم خیبر پختونخوا کی حالیہ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر وہاں پر 750 کے قریب آپ کو زخمی اور شہادتوں والے واقعات ملیں گے۔ 250 کے قریب بندے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ میں ابھی افواج کے جو جوان شہید ہوئے ہیں یا ان کے جو نمائندگان شہید ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ پولیس رپورٹ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ یہ 750 کے قریب ملا کے بندے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تقریباً 80 کے قریب یہاں پر بڑے اور چھوٹے آپریشن ہوئے ہیں، اور اس سے کہیں بڑی تعداد میں آن گوئنگ آپریشن ہے جن کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کہتے ہیں۔ تو آپریشنز تو ہو رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہوں گے؟ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان آپریشنز کے اندر میں نے کوئی وسائل نہیں استعمال کرنے دینے، کوئی ڈرون نہیں ہم نے استعمال ہونے دینے۔ اب ڈرون کا ایک واقعہ ہوا خیبر پختونخوا کے اندر جس کی وضاحت آنی چاہیے تھی، وہ وضاحت نہیں آئی، اس کے اوپر میں اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن آپ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر آن گوئنگ آپریشنز کے اندر آپ کی مکمل سپورٹ موجود ہے، آپ ان کو تمام سہولت مہیا کرتے ہیں، آپ ایپکس کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ مرکز میں آ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملتے ہیں، آپ کور کمانڈر کے ساتھ ملتے ہیں، بعض سیاسی ملاقاتوں کے اندر آرمی چیف کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوئے نظر آئے کچھ عرصہ پہلے۔ تو آپ کس قسم کے کوآپریشن کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم نے عدم تعاون کرنا ہے؟ پھر آپ یہ جانتے ہوئے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر آپ آپریشنز کر رہے ہیں، آپ نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا جی کہ وفاق جو ہے وہ بارڈرز کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کرتا۔ وفاق کو بارڈرز کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا چاہیے، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی، لیکن مینیج اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کا ہاتھ روکنے کے لیے یا اس کو سہولت مہیا کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں نا، یا آپ سہولت مہیا کریں گے یا آپ ہاتھ روکیں گے۔ آپ نے ہاتھ روکنے والا معاملہ شروع کر دیا کہ جی میں یہاں پر کسی قسم کا مزید وسیلہ نہیں استعمال ہونے دوں گا اور وفاق کو خاص حد سے آگے میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ انٹیریئر منسٹر کون ہوتا ہے؟ اس کو کیا پتہ میرے صوبے کا؟ انٹیریئر منسٹر وفاق کا نمائندہ ہے، گورنر وفاق کا نمائندہ ہے، وہی وفاق جس کے ساتھ آپ انگیج کرتے ہیں، وہی وفاق ہے جس کے تمام فورمز پر آپ موجود ہوتے ہیں، وہی وفاق ہے جس کے اندر جو حکومت ہے اس کے نمائندگان کے ساتھ مل کر آپ سینٹ کے انتخابات پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اور خبریں کیا لگتی ہیں؟ خبریں لگتی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وہاں کی اپوزیشن جو مرکز کے اندر حکومت کے اندر ہے، ان کے اتحاد نے مل کر سینٹ کے انتخابات کا معاملہ طے کر دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کبھی آپ نے اس قسم کی ہیڈ لائن سنی ہوگی کہ حکومت اور اپوزیشن کے اتحاد نے مل کر سینٹ کی سیٹوں کا معاملہ طے کر دیا۔ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے احتجاج کرنے کے لیے مرکز کے اندر آتے ہیں تو انہی اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو انٹیریئر منسٹر کے نیچے آتے ہیں ان سے آپ آ کر این او سی لیتے ہیں۔ انہی اداروں جن کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، انہی کے ذریعے آپ پھر فیصلہ طے کرتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر موڑ کے اوپر وفاق کے ساتھ انگیج ہیں، تو وفاق کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ بھی پبلکلی، ایسے وقت میں جب ہم ارد گرد دشمنوں کے گھیرے کے اندر آئے ہوئے ہیں، جب ہندوستان کا وزیر اعظم تمام تر بوکھلاہٹ کے باوجود آپ کو دنیا کے ہر کیپٹل میں جاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں پر جا کر ایک ہی چیز پلیڈ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف میں الائنس بلڈ کروں. وہ ڈیفنس کی اگر کوئی ایگریمنٹ بھی کرتا ہے، اس ڈیفنس کے ایگریمنٹ کے پیچھے محرکات کیا ہے کہ میں نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. جب پاکستان کے خلاف آپ ہی کی جماعت کے نمائندگان جو ہے واشنگٹن کے اندر بیٹھ کر اور کیلیفورنیا کے اندر بیٹھ کر آپ کیمپینز چلوا رہے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا اکٹھ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے آنے والا اسرائیل جو ہے اب اس نے اپنی پہنچ دکھا دی ہے کہ پاکستان کے جو 904 کلومیٹر کا بارڈر ہے وہاں تک اس کی پہنچ ہے. ایک طرف افغانستان ہے، دوسری طرف ہندوستان ہے. آپ نے وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کو ایک غیر ضروری بحث چھیڑنے کی عادت بن گئی ہے اس کی. وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے وفاق کو ایک انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر انگیج کرنا چاہیے. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، اس کا اجلاس میں تو اصرار سے کہتا ہوں مسلسل ہونا چاہیے. ایپکس کمیٹی جو صوبے کو ڈیل کرتی ہے اس کا اجلاس مسلسل ہونا چاہیے. علی گنڈا پور کو اگر آپ سینٹ کے اوپر انگیج کر سکتے ہیں تو علی گنڈا پور کو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے بھی انگیج کریں. یہ وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اگر آپ نے وفاق کے اوپر ہر دوسرے ہفتے کے بعد پتھراؤ شروع کر دینا ہے تو وفاق سے پھر وہی جواب آئے گا جو انٹیریئر منسٹر نے کہا. انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی وہ کون بندہ ہے جو اپنے ہی ضلع کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر طالبان کو بھتہ دیتا ہے. اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ سہیلی بوجھ پہیلی کھیلنے کی کیا ضرورت ہے، آپ بتائیں کون بندہ کر رہا ہے، پھر اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن انہوں نے پوائنٹ فلیگ کر دیا ہے. انہوں نے نام اس وجہ سے نہیں لیا، اگر نام لے لیتے تو پھر اس کے بعد معاملات مزید خراب ہو جاتے. تو آپ کو وفاق کی طرف سے ایک تھوڑا سا ریسٹرینٹ نظر آتا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آپ دہشت گردی کے معاملات کو ایڈریس کریں گے تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو ایڈریس کریں گے، آپ ملک کے اپنے عوام کے مسائل کو ایڈریس کریں گے، آپ اپنے صوبے کی کنسٹیچوئنسی کو پلیز کر رہے ہوں گے. گیلپ کا سروے دیکھ لیں آپ، گیلپ کے سروے کی بہت ساری فائنڈنگز ہیں. اس سروے کی ایک فائنڈنگ کیا ہے؟ 60% لوگ کے پی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وقت ضائع کیا ہے احتجاج کر کے. ان 60% کے اندر جو حیران کن بات ہے 36% ان کے اپنے ووٹر ہیں جن سے پوچھا گیا. تو یہ لڑائی مار کٹائی سے، وفاق کو گالی دینے سے یا دھمکی دینے سے وقتی طور پر تو آپ کی خبریں بن جائیں گی لیکن مسئلے حل نہیں ہوتے. بعض جگہ کے اوپر وفاق کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے. میرے خیال میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کو مل کر ایڈریس کرنا ہے. یہ کوئی عام اب تھریٹ نہیں رہے گی، لیکن اس کا طریقہ پبلکلی بیٹھ کر وفاق کو بیش کرنے والا نہیں ہے، پبلکلی بیٹھ کر تانے دینے والا نہیں ہے، دھمکیاں دینے والا نہیں ہے. وہ محلے کی سیاست میں چل جاتا ہے. بڑے سنجیدہ معاملات پر یہ ایشو جو ہے وہ جلتی کے اوپر تیل کا کام کرے گا. مزید اس سے الاؤ بھڑکے گا اور جو اثر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوگا. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بار بار یہ بات کر کے باور کروائیں کہ بعض ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر آپ اکٹھے کام کر کے اپنے لیے سیاسی سپیس بڑھا سکتے ہیں. ان ایشو کے اوپر جس میں سے دہشت گردی ہے، اس قسم کے ایشوز کے اوپر اگر آپ نے لڑائی مول لی تو مزید مسائل بڑھیں گے. آگے مسائل کا امبائر ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کو اب اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا اور سانس لینا دوبھر ہو رہا ہے آپ کے لیے سیاسی طور پر. مزید لڑائی کریں گے تو ظاہر ہے مزید سپیس کم ہوگی.